الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے، مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے یہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے، زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوٹنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا۔ یہ وہی بات ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد ہوگی۔ اولئک لهم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے دردناک عذاب، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیہ بر کے ضمن میں کہ یہ جو نیکی ہے، مظاہر نیکی میں سے، عملی نیکی میں سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے مقدم انسانی ہمدردی، اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا، اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو، ردی ہو، دل سے اتر گیا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو، وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی میں نے، تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہ بھی ایک جھگڑا تھا، یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے۔ ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے، اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا؟ اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ شاید ناپسند ہے، انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسے حضور نے اپنی دو ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا لی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ چیز ان کے ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا۔ تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، اس کی تم پیروی کر رہے ہو۔ تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اسرائیل، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبداللہ، علی نفسہ ہی، اپنی جان پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ اس لیے کہ یہ تو 300-400-500 سال کا فصل ہے حضرت یعقوب میں اور نزول تورات میں۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، اے نبی ان سے کہیے تم جو اعتراض ہم پر کر رہے تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے؟ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر، یہ حنیفہ کا لفظ دونوں طرف جا سکتا ہے، ابراہیم کی صفت یا حال حنیفہ، اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ہو کر، بعد کی تمام تقسیمات سے بلندتر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ ہے اس کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیات بینات ہے۔ ترتیب دیکھ لیجئے، وہاں کے 4 رکوع جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا، پھر باقی ساری گفتگو تھی۔ یہاں ترتیب الٹ گئی ہے، ساری گفتگو کے بعد اب آخر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے۔
اس نصف اول کا، اور آخر میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ مضامین وہی ہیں، ترتیب بدل گئی ہے۔ فی آیات بینات، اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی، لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ وہاں پر امن ہی امن ہے، دار الامن۔ من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور للہ علی الناس، اب لام اور علی کو یہاں نوٹ کر لیجئے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی۔ للہ علی الناس، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، گھر حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی، سفر کی۔ ومن کفرا، اب یہاں کفرا کے معنی کیا ہوں گے؟ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اب آخری یہ آیات ہے، بڑا ہی انداز جو ہے جھنجھوڑنے کا، اور جیسے کہ پیئرسنگ آئیز کے ساتھ دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے یعنی نگاہیں گاڑ کر اس پر، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو اور روکتے ہو؟ صدہ یصد دونوں معنی دیتا ہے، لازم بھی متعدی بھی، خود رک جانا، دوسروں کو روکنا۔ کیوں رکتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس کے لیے ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے اور دغدغے پیدا ہو جائیں۔ من آمن تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کر لیں، وانتم شہداء، اور تم خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر ان اہل کتاب کے ان کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لازماً لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد، پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے، کیسے اس راستے پر جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس نفیس۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مرعوب تھے، کیونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں۔ یہ لوگ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، ان کے یہاں علماء تھے، تو مرعوب تھے۔ لہذا یہاں جو اوس اور خزرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے کفر کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو، شیرخوار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا، اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا، ماں سے چمٹ گیا۔ اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی بلم کے اوپر کسی نیزے کی انی کے اندر پرو لے۔ ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں۔ ایسے ہی من یعتصم باللہ، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا،
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہ اوپر آ چکی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ 11ویں رکوع سے، اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا جا رہا ہے امت کو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک، اور اس میں زوال بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا، اولو العزم لوگوں کو پیدا کرے گا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر۔ لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو، دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو، تو اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا۔ وہ لائحہ عمل ہے جو ان 3 آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ 3 آیات ہیں، جیسے سورۃ العصر 3 آیات ہیں، ایسے یہ 3 آیات ہیں نہایت جامع۔ اس پر اب یہ کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل، اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا یا نہیں۔ اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی، کردار سازی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے۔ اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی۔ اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب آیت اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان بھی جان آئی۔ ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ کیا معنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے۔ اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے کردار سازی افراد کی۔ اب جب یہ کردار سازی ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر، اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہاں چونکہ اس سے پہلے جو رکوع ختم ہوا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے، اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن۔ ایک طرف ہے انسان میں تقوی، ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہے۔ انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی۔ یہ حیوان عاقل ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، مقاصد ایک ہو، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے۔ اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یکرنگی خیال، یکرنگی نظر، یکجہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، اور وہ قرآن ہے۔ حبل اللہ، وہ حبل اللہ المتین، حضرت علی سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، حضور نے فرمایا
القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فاستبشروا فإن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن، اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری، اس کا اصل جو منبع ہے، سر چشمہ ہے، اس کا مبنی ہے، مدار ہے، وہ دعوت رجوع القرآن۔ پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ کھپائی ہے اس کا، اسی کے ذریعے سے انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز، پھر 1 ایئر کورس، نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، لیکن دین کی طرف سے جاہل ہیں، قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ وہ آئیں، 1 سال رہیں ہمارے پاس، عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں، تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ یہ قرآن کا جو 1 سالہ کورس ہے وہ اس سال پھر اس اکیڈمی میں شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ فروری کی 16 تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا، تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سوکھ پر آگے چلیں گے۔ تو دوسرا نقطہ ہوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں، ان کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے 100 برس سے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل، ادھر کا قتل ادھر کا قتل، لیکن اب جب یہ ایمان آیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، اسے دارالامن بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، صحیح راہ پر قائم رہو۔ یہ 2 نقطے ہو گئے، پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقوی اور تابعداری، فرما برداری، جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو معنوی، جو اس کے لیے ہے، جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ معنوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید، حبل اللہ، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو، حبل اللہ یہ ہے۔ اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی، وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے۔ اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ سے نکاتی پھر آ گیا۔ تیسرے میں 3 کام، یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف 3 ہیں، دعوت خیر، دعوت الى الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے رہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ولتکن منکم امۃ، تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، منکم ہے، گویا کہ ایک بڑی امت ہے، امت مسلمہ، وہ تو اب 150 کروڑ ہیں یا 140 یا 130 کروڑ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے، ایک جماعت بنے، وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے، جاگو اور جگاؤ، جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ، اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی، اب اوروں کو جگاؤ، اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے، جو یہ کام نہیں کرتی، وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے، فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے، اولئک هم المفلحون۔ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہی عن المنکر بالید، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہی عن المنکر کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے اسے طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے بند کرے، روکے، بدلے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے، اس کی بھی ہمت نہیں تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نفرت بھی ختم ہو گئی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو اب کوئی ایمان نہیں۔ ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو، بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، مت یہ کام کرو۔ لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ۔ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ ہوگا نہیں منکر بالید، طاقت کے ساتھ۔ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ۔ تو یہ 3 آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے، پورا لایا عمل ہے، اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہ آخرت کا ذکر ہے، جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے، اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے، ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے، زدہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس عبد اللہ کو چھوڑ دیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب ذرا مزہ چکھو اس عذاب کا، اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں، اور اس کی پھر ان کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈنگ ریمارک، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے، جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اس امہ ودن امہ، اس امت کے اندر جماعت، پارٹی ودن پارٹی، امہ ودن امہ بنائے اور وہ کام کرے جو اوپر ہے۔ لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایز سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے۔ کنتم خیر امت، دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کے ہم وزن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا، لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا۔ تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت، اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب کہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو۔ ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔
منہم المومنون، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے۔